السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ مولوی انشاء کا پیریڈ ہے، اس میں ہم لوگ پڑھیں گے الدرس السابع عشر، یعنی 17واں سبق، جو کہ ادوات الاستفہام کے بارے میں ہے۔ الدرس السابع عشر 17واں سبق، جو کہ ادوات الاستفہام کے سلسلے میں ہے۔ ادوات کے معنی آتے ہیں آلہ، ذریعہ کے، اور حرف کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن یہاں استفہام کے حروف کرنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ استفہام کے یعنی سوال کرنے کے آلے، ذریعہ، ذرائع، اس لیے کہ اس میں آئینہ ہے، من ہے، اور یہ مدہ وغیرہ اس میں اسم ہے، اور حمزہ ہے، حل، یہ سب حرف ہیں، تو اس لیے ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے ادوات الاستفہام، یعنی استفہام کے آلے، ذریعے جس سے سوال کیا جائے، وہ حمزہ، حل، من، ما، متى، اینا، کیفا، کما، یہ وغیرہ ہے۔ اب ان سب کو ایک ایک سلسلہ وار سب کو بیان کریں گے۔ دیکھیں نمبر 1، حمزہ اور حل سے نفس مضمون جملہ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، جیسے اکلت الطعام، کیا تم نے کھانا کھایا، یا حل اکلت الطعام، کیا تم نے کھانا کھایا۔ اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جائے گا، یعنی نفس مضمون جملہ، یعنی جملے کا خلاصہ، جیسے اکلت الطعام، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا، یعنی کھانا جو کھانے کا عمل ہے، کیا آپ سے یہ ہوا، کھانے کی نسبت اکلا کی نسبت طعام کی طرف گئی، یعنی آپ نے کھانا کھا لیا۔ یا آپ نفس مضمون جملہ سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جملہ جس میں حل یا آ کا استعمال ہو اور اس کا جواب دینا نعم یا لا سے ممکن ہو، اسے نفس مضمون جملہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حمزہ اور حل سے نفس مضمون جملہ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، جیسے اکلت الطعام یا حل اکلت الطعام، کیا تو نے کھانا کھایا۔ اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جائے گا۔ حمزہ کبھی دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کے لیے آتا ہے، یعنی اوپر انہوں نے نمبر 1 میں یہ بتایا کہ یعنی اس سے نفس مضمون جملہ کے متعلق سوال ہو، یعنی جس کا نعم یا لا میں جواب دینا ممکن ہو۔ پھر یہ آگے نمبر 2 میں بتا رہے ہیں حمزہ کبھی کبھی دو چیزوں میں ایک کی تعین کے لیے آتا ہے، جیسے زید جاء ام محمود، کیا زید آیا یا محمود۔ تو اب اس جملے کا جواب نعم یا لا سے ممکن نہیں ہوگا، بلکہ کسی ایک کی تعین کرنی پڑے گی، جیسے کوئی کہے زید جاء ام محمود، کیا زید آیا یا محمود، تو آپ یہاں نعم یا لا سے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو کہنا ہوگا جاء زید، یا آپ کو کہنا ہوگا جاء محمود، کسی ایک کی تعین کرنی ہوگی۔ پھر نمبر 3 میں بتا رہے ہیں بقیہ حروف جو حسب ذیل معانی کے لیے آتے ہیں، ان کا جواب بھی تعین ہی کے ساتھ آئے گا، یعنی نیچے کچھ حروف آ رہے ہیں، ان کا جواب جو ہوگا وہ بھی تعین کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کے جواب کو متعین کرنا ہوگا۔ نمبر 4، من کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ من کون ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہ کامن ہے من، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ مذکر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں من ہادا، یہ کون ہے، مؤنث کے لیے کہہ سکتے ہیں من ہادی، یہ کون ہے، دونوں کے لیے۔ اور ذوی العقول کے لیے رہے گا، چاہے وہ مذکر ذوی العقول ہو یا مؤنث ہو، جیسے من ہادا، یہ کون شخص ہے، تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تعین کرنی ہوگی، من ہادا، یہ کون شخص ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہادا طالب، یہ طالب علم ہے، یا ہادا حامد وغیرہ کہہ کے اس کی تعین کرنی ہوگی، یعنی من ہادا، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جو جواب ہوگا اس کو متعین کرنا ہوگا۔ اب ماں کے بارے میں بات کریں کہ ماں کے معنی ہے کیا چیز غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جاندار کے لیے نہیں آئے گا، جیسے ماں ہادا یہ کیا ہے، کوئی سوال کرے ماں ہادا یہ کیا ہے، تو اب نعم اور لا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کی تعین کرنی ہوگی، اور آپ کو کہنا ہوگا ہادا قلم او ہادا کتاب،
یا جو مقصود ہو ما ہذا سے پوچھنے کا اس کی تعین کرنی ہوگی۔ نمبر 6 متا کے معنی ہے کب، یہ زمانے کے لیے آتا ہے، جیسے متا جئتا، تم کب آئے، اب کب آئے اس زمانے کی تعین کرنی ہوگی، جیسے جئت فی الصباح، میں صبح میں آیا، کوئی کہے متا جئتا، تم کب آئے، تو آپ کو کہنا ہوگا جئت فی الصباح اور جئت فی اللیل، یعنی جب آئے ہو اس کی تعین کرنی پڑے گی، نام اور لا سے کام نہیں چلے گا۔ نمبر 7 ہے اینا، کہاں، یہ مکان اور جگہ کے لیے آتا ہے، جیسے اینا تذهب، تم کہاں جاتے ہو۔ اب اس کا جواب اگر نام اور لا سے دیں تو یہ صحیح نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو کہنا ہوگا انا اذهب الى لکھنؤ، میں لکھنؤ جاتا ہوں، اور انا اذهب الى دلہی، یا میں دلہی جاتا ہوں، دہلی جاتا ہوں، کچھ بہرحال اس کا جو جواب دیں گے آپ اس کو متعین کریں گے، اس کی تعین کریں گے۔ آئینہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آئینہ کے معنی ہے کہاں، یہ مکان اور جگہ کے لیے آتا ہے، جیسے اینا تذهب، کہاں جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے انا اذهب الى لکھنؤ، انا اذهب الى دہلی، انا اذهب الى بیتی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یعنی تعین کر کے بتائیں گے۔ اور نمبر 8 ہے کیفا، کیا، کس طرح، حالت و کیفیت کے لیے آتا ہے، یعنی کیفا یہ حالت کو بتاتا ہے، جیسے کیفا انتم، تم کیسے ہو، تو آپ کہیں گے انا بخیر، یعنی میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی تعین کرنی ہوگی، اس کی کیفیت کی تعین کرنی ہوگی، اس حالت کی تعین کرنی ہوگی۔ کوئی کہے کیفا انتم، تم کیسے ہو، تو آپ کہیں گے انا مریض یا انا صحیح یا انا بخیر، تو یہ آپ کو اس کی تعین حالت کی کیفیت، حالت کو کیفیت کو متعین کرنا پڑے گا۔ کم کتنا، عدد کے لیے آتا ہے، جیسے کم اخن لکا، تمہارے کئے بھائی ہیں، کم اخن لکا، تمہارے کئے بھائی ہیں، تو آپ کو وہاں پہ تعین کر کے بتانا ہوگا۔ ایو، یہ کون، کیا چیز، کہاں وغیرہ تمام معانی مذکورہ کے لیے آتا ہے، یعنی ایو کون، کیا چیز، کہاں، یہ جو 3 معنی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معانی مذکورہ یعنی کون، کیا چیز، کہاں وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ لما کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیوں، کیوں کا یہ ماں پر لام داخل کر کے بنا لیا گیا ہے، اصل میں ماں تھا اس پہ لام داخل کر کے بنا لیا گیا تو لما ہو گیا۔ لما کی طرح اور دوسرے حروف پر بھی حرف جار داخل کر کے اس سے کچھ مختلف معانی پیدا کر لیے جاتے ہیں، جیسے من کے معنی کون، لیکن اس پر لم داخل کر کے حرف جار پر یہ لم داخل کر کے کس کا، جیسے من پر لام حرف جار داخل کر کے اب مانا کس کا، کس کے لیے وغیرہ ادا کر لیں گے۔ آئینہ پر من لا کر کے کہاں سے، الی آئینہ کدھر، کس طرف، کس جگہ یا کہاں تک کے مختلف معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ حتی متا، کب تک، بکم ربیتن، کئے روپیے میں، فی کم یومن، کئے دن میں، منذ کم یومن، کئے دن سے وغیرہ۔ اب یہاں نوٹ کر کے کم کے سلسلے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کم استفہامیہ کے بعد لفظ عموماً مفرد یعنی واحد و منصوب ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کم اگر خبریہ نہ ہو بلکہ کم استفہامیہ ہو تو یہاں پر اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ عام طور سے مفرد رہے گا، منصوب رہے گا، جیسے کم ربیتن، کم ربیتن، مگر کم پر جب حرف جار داخل ہو جائیں جیسے بکم ربیتن تو اسم مجرور بھی ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے، بکم ربیتن، تو یہاں دیکھیے کم پر با حرف جار داخل ہے، اس کے باوجود بھی ربیتن منصوب ہے اس مثال میں، اور فی کم ربیتن یہاں کم پر فی حرف جار داخل ہے، اور یومن، فی کم یومن، کئے دن میں، تو یہاں پہ یومن منصوب ہے اور نہیں واحد ہے اور مجرور ہے، کئے دن میں، منذ کم یومن، کئے دن سے، یہاں دیکھیں کم پر منذ آیا ہے اور اس لیے یومن اس کے بعد جو ہے اسم وہ مجرور ہے اور واحد ہے۔ ایو کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ ایو مضاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایو مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد کا اسم مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جیسے ایو کتاب تقرؤ، تو کون سی کتاب پڑھتا ہے، یہاں دیکھیں ایو مضاف ہے، اس کے بعد میں کتابن یہ مجرور مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ عزیز طلبہ، یہ الدرس السابع عشرہ، یہ 17واں سبق کا پہلا
جز ہے، پہلا حصہ ہے، یعنی 17واں سبق کے 2 حصے ہیں، جس میں پہلے کو آپ نے پڑھا جو ادوات الاستفہام کے سلسلے میں ہے، جس کی تفصیل کے بعد دیگرے آئی۔ اب اسی کی روشنی میں تمرین نمبر 97 کو بنا کر کے لانا ہے۔ اس کے 5 جملے: ایذهب محمود الى جنينة الحيوانات، هل رأيت متحف لکھنؤ، هل تسكن في دار الإقامة، أأنت قلت هذا أم أخوك، أتأكل الفطور قبل 7 صباحا۔ اور تمرین نمبر 98 یہ ہے، عربی میں ترجمہ کرو، کیا تمہارے والد دلی جا رہے ہیں، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو، کیا تم دونوں درجہ سوئم میں پڑھتے ہو، کیا خالد شہر میں رہتا ہے یا دارالاقامہ میں، کیا آپ چاول کھاتے ہیں یا روٹی۔ تو ان 2 تمرین یعنی تمرین نمبر 97 تمرین نمبر 98 کو اسی ادوات الاستفہام کا جو ایک قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اسی کی روشنی میں بنا کر کے لانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلی تمرین کے ساتھ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔